بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ ہارون نے بہلول کے یہ الفاظ سنے تو لرز اٹھا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے جس کی دانائی کے چرچے زبان زد عام ہو چکے تھے، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہارون بھی اگر کہیں جاتے یا دربار میں موجود ہوتا تو بہلول کو اپنے ساتھ رکھنے پر اکتفا کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ بہلول سا دانشمند اس کے درباریوں اور حواریوں میں سے کوئی نہیں۔ اب یہ خوش قسمتی ہی سمجھ لیں ہارون کی زندگی میں، جب کبھی بادشاہی کے علمی میدان میں کسی عالم و محقق کی ضرورت پیش آئی تو بہلول کو ہمہ وقت موجود پایا۔ ہارون نے اپنی تائیں بہت کوشش کی کہ کسی طرح بہلول کو دبوچ لے، مگر ایسا نہ کر سکا۔ الٹا یہ کہ دن بدن بہلول کے سحر میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ آخر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب بہلول رحمت اللہ علیہ کوئی نصیحت کی بات کرتے تو ہارون کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ بہلول سرے راہ کھڑے تھے، دیکھا ہارون کی شاہی سواری آ رہی ہے۔ انہوں نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے پکارنے لگے، ہارون ہارون۔ ہارون کے کانوں میں آواز پڑی تھی کہ وہ چونک اٹھا، دور سے دیکھ کر پہچان نہ سکا۔ یہ کون گستاخ ہے جو ہمیں اس بے ادبی سے آوازیں دے رہا ہے؟ حضور والا، بہلول دیوانہ ہے، آج تو لگتا ہے اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا۔ سپاہی بھاگے، اس کو پکڑ کر لے آئے۔ بہلول، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ علی جا، بالکل جانتا ہوں۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کمزور پر ظلم ہوا تو جواب آپ نے دینا ہے۔ ہارون تو جیسے لرز اٹھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور نرمی سے کہنے لگا، بہلول، تم نے جو بات کی ہے میرے دل کو لگی ہے۔ تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، میں پوری کیے دیتا ہوں۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ ہارون نے بہلول کے یہ الفاظ سنے تو جسم کپ کپا اٹھا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ہارون نے اعتراف کیا، بہلول، تم نے ایسی بات کہی جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں، میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں۔ نہیں علی جا، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک قرضہ دوسرے قرضے سے کیسے چکایا جا سکتا ہے؟ آپ تو خود قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں۔ یہ مناسب نہیں کہ لوگوں کا مال مجھے دے دیں۔ تو بھی ٹھیک ہے، یہ میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیدادیں دے دی جائیں تاکہ تمہارا گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ بہلول نے یہ سنا اور مسکرا دیے، علی جا، آپ بھول رہے ہیں کہ یہ سب کا رازق خدا ہے، ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ بادشاہ کو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ ہارون تو جیسے لاجواب ہو گیا۔ بہلول، کوئی تو خواہش کرو، میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری آرزو پوری کروں۔ خلیفہ ہارون نے بہلول سے کہا، تو پھر میری خواہش اور آرزو صرف یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس کہ دنیا کی شان و شوکت اور اقدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ بہلول نے یہ کہا اور دربار سے نکل گئے۔ آج بہلول دانا کوئی عام کام کر کے واپس نہ پلٹے تھے، بلکہ خلیفہ کو اس کے درباریوں کے سامنے نصیحتیں کر کے لوٹے تھے، اور یہی طریقہ رہا ہے ازل سے کہ اللہ والے ظالم کے ظلم اور جابر کے جبر سے گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ حق بات کہہ کر ہی رہتے ہیں، پھر چاہے ان کی کھال ہی کیوں نہ ادھیڑ دی جائے۔ بہلول جب اپنے ویرانے کھنڈر میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کسی اجنبی شخص کے پاؤں کے نشان ہیں۔ بہلول نے فوراً ایک خاص جگہ دیکھا جہاں اس نے اپنی کچھ جمع پونجی کے سکے دبائے ہوئے تھے، وہ غائب تھے، یقیناً کوئی چرا کر لے گیا تھا۔ بہلول اٹھے اور نزدیک ہی موچی کی دکان پر جا رکے، بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ میں ایک کام سے آیا ہوں تمہارے پاس۔ بہلول نے موچی کے پوچھنے پر جواب دیا، مجھے تم بھلے انسان معلوم ہوتے ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اسلوبی سے پیش آتے ہو، تم مجھے ایک مشورہ تو دو۔ موچی نے کہا، بتاؤ، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ بہلول نے کہا، تم تو جانتے ہو میں ویرانوں اور کھنڈروں میں رہتا ہوں، تو اپنے برے وقت کے لیے کچھ رقم بچا کر زمین میں دفن کر دیتا ہوں۔ تم مجھے حساب لگا کر بتا دیتے ہو کہ کل رقم کتنی ہوگی۔ شہر کے مشرقی حصے میں ایک کھنڈر ہے، وہاں کوئی 100 سکے ہیں، قبرستان میں ایک جگہ قریباً 250 سکے ہیں، اور ایک مکان کے صحن میں تو پورے 500 سکے ہیں۔ اسی طرح نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں۔ تو یہ کل ملا کے کتنے بنتے ہیں؟ اگر سکے سونے کے ہوئے تو یہ کل ملا کے 2000 کے قریب مالیت کے بن جائیں گے۔ اچھا، بہلول نے حیرت سے کہا، یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ملا کر ایک ہی جگہ دفن کر دوں، یہ والا کھنڈر بھی محفوظ اور لوگوں کی آمد و رفت بھی کم ہے۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، آج ہی یہ کام کیے دیتا ہوں۔
बहलोल ये कहकर निकल गए। मोची ने सोचा क्यों ना बहलोल के जो सिक्के उसने चुराए हैं वो वापस रख दे, और जब वो बाकी सिक्के भी लाकर उस जगह दफन करे तो फिर मौका देखकर सभी निकाल लूं। इस तरह बहलोल को पता भी ना चलेगा। वो जल्दी से उठा और सिक्के जहां से निकाले थे वहीं रख आया। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह शाम को अपने खंडर में पहुंचे, वहां से सिक्के निकाले, अपना सामान उठाया और किसी दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़े। बहलोल को अंदाजा हो चुका था कि इनके सिक्के मोची ने ही चुराए हैं, इसीलिए उन्होंने दानिशमंदी का इजहार किया और ज्यादा सिक्कों का लालच देकर अपने चुराए गए सिक्के फिर से निकलवा लिए। और मोची ज्यादा सिक्कों की लालच में बहलोल की चाल में फंसकर पहलों से भी हाथ धो बैठा।